اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنی علما نافعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ قبلہ علامہ صاحب کے ساتھ کچھ دل کا رشتہ ہے، ہمیشہ ہر مقام پر شفقتیں فرمایا کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 محافل میں حاضری نہیں ہو سکی تو اس کا کفارہ دینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میں نہ بولنے کا ذہن بنا کر آیا اور نہ بولنے کی نیت کے ساتھ۔ خصوصی خطاب تو استاد الاساتذہ حضرت علامہ ڈاکٹر صحبت خان کوہاٹی صاحب فرمائیں گے۔ اب حاضری ہو گئی ہے تو چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے بھائی لوگ، توجہ ہے۔ دیکھیں، میں اپنے آپ کو نہ مہمان خصوصی سمجھتا ہوں نہ میں ہوں، ایک طالب علم ہوں، طالب علم بن کر ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ میری بات کو ذرا سمجھیں گے تو میں سمجھا سکوں گا، ورنہ ظاہر سی بات ہے 10 منٹ کی میری حاضری تھی، اس میں سے بھی کافی سارا ٹائم چلا گیا ہے، مجھے درجے میں پہنچنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا جملہ اچھا کون سا ہے، توجہ ہے۔ اچھا، ایک جملہ یہ ہے کہ جی حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بادل آئے اور بارش ہو گئی، توجہ ہے؟ نہیں، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی میں نہیں بولوں گا، مجھے واللہ بولنے کو شوق نہیں ہے، مجھے آگے بھی جا کے بولنا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ایک جملہ یہ ہے کہ حدیث کے کچھ الفاظ کا مفہوم ہے، حضور نے دعا فرمائی، بادل آئے اور بارش ہو گئی، توجہ ہے؟ اچھا، اب اسی بات کو میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے بادلوں کو اجازت عطا فرمائی، بادل جھومتے ہوئے آئے، حضور کا دیدار کیا اور خوشی میں ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اب مجھے بتائیے دونوں میں سے اچھا جملہ کون سا تھا، پہلے والا یا دوسرے والا؟ نہیں، مزہ نہیں آیا، ذرا زور سے بولیے گا اور اونچی آواز سے بولیے گا۔ اچھا، ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر تشریف فرما ہیں جس میں پاک پر بظاہر کوئی کپڑا نہیں ہے اور چٹائی کے نشانات حضور کے جسم پر لگ گئے۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، ترجمہ ہے، مفہوم ہے، صحیح ہے، اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ ایک ترجمہ اور کرتا ہوں، فیصلہ آپ کریں گے زیادہ اچھا کون سا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ حضور تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں چٹائی پر، جسم پاک پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور چٹائی نے حضور پر نشان چھوڑ دیے، یہ چٹائی کے نشان حضور کے جسم پر آ گئے۔ ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے، حضور چٹائی پر تشریف فرما ہوئے تو چٹائی حضور کے جسم پاک کے بوسے لے رہی تھی۔ مجھے بتائیے پہلا اچھا ہے یا دوسرا؟ بس اب نتیجہ دے کر جا رہا ہوں چونکہ وقت بہت کم ہے۔ پہلا جملہ ان لوگوں کا ہے دونوں مثالوں میں جو بولتے وقت ادب کا لحاظ نہیں رکھتے، دوسرا جملہ ان کا ہے جن کے ہاتھ میں احمد رضا کا دامن ہوتا ہے۔ اب میں ایک بات بتا دوں جس سے اس مثال کو منطبق کرنا تھا کہ ایک لفظ ہے، لفظ امی۔ کیا لفظ؟ ذرا زور سے بولیں، لفظ۔ ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر کے چلا جاؤں، یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ہماری عوام نے رٹے لگائے ہوئے ہیں کہ 99 نام اللہ کے ہیں، 99 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ غلط ہے۔ حضور کے صفاتی نام بے شمار ہیں، اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ 99 وہ قرآن شریف کے مصحف شریف کے جلد پر موجود ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں۔ توجہ ہے؟ تو ان اوصافی نام میں سے ایک نام مبارک ہے امی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو امی ہے نا، یہ حضور کی صفت حمیدہ ہے۔ سبق یاد کریں، کیا ہے صفت؟ ذرا زور سے بولیں، صفت۔ اب ایک نے ترجمہ کر دیا حضور ان پڑھ ہیں، امی کا مطلب ان پڑھ ہیں۔ اب ترجمے کے لحاظ سے یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، لیکن ایک ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ آپ مجھے بتائیے پہلے والا اچھا ہے یا دوسرے والا؟ ذرا زور سے بولیں۔ چلے اب میں آپ کو بتاؤں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں، مگر حضور کے علم کا عالم کیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے معراج عالم لامکان تک کا سفر تھا۔ توجہ ہے؟ اچھا آپ میں سے کوئی مدینے گیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، اوپر کریں پورا، جو مدینے گیا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار۔ اچھا ان میں سے جنہوں نے ایک بار مدینہ دیکھا وہ ہاتھ اوپر کریں، باقی نیچے کر لیں جنہوں نے ایک بار دیکھا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے سوال کروں، مجھے بتائیے گیٹ نمبر 359 کہاں ہے؟ آپ جواب دے سکیں گے؟ آپ مدینے ہو کر تو آئے ہیں، آپ کو کیوں نہیں پتا گیٹ نمبر 359 کہاں ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں تھے۔ فرمایا کہ قریش تسألنی عن مسرایا، سرکار نے فرمایا کہ قریش مجھ سے وہ معراج کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ اب ان میں یہود بھی تھے جن کا بیت المقدس آنا جانا تھا۔ فرمایا کہ فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، ایسی چیزیں بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے جن کو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، توجہ ہی نہیں گئی تھی۔ بیت المقدس گیا تھا لیکن توجہ نہیں گئی، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، کون سا دروازہ کہاں ہے، توجہ نہ گئی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قربت قربتاً، مجھے اس وقت ایسی ٹینشن ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی ٹینشن نہ ہوئی تھی۔ اب سوال کرنے جواب نہیں دوں گا تو معراج کا واقعہ جھوٹا ہو جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعہ اللہ الیہ۔ اب اس کے دو ترجمے کروں گا میں اور دونوں صحیح ہوں گے، احمد رضا والے ترجمے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے پورا بیت المقدس اٹھا کر میرے پاس رکھ دیا۔ فانظر الیہ، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جو وہ مجھ سے پوچھتے جا رہے تھے بیت المقدس کے بارے میں وہاں سے دیکھ دیکھ کر سارے حالات ان کو جواب دے رہا تھا۔ دوسرا ترجمہ کرتا ہوں، رفعہ اللہ الیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بیت المقدس اور میرے درمیان جتنے پردے تھے سارے پردے اٹھا دیے، اور بیت المقدس میرے لیے ایسے ہو گیا انظر الیہ، جیسا کہ میں یہاں بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھ رہا ہوں۔ کسی دروازے کے بارے میں سوال کیا میں نے بتا دیا، کسی کھڑکی کے بارے میں سوال کیا میں نے بتا دیا، ہر شے کے بارے میں نے ان کو بتا دیا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اب عقیدہ اہل سنت بتاتا ہوں۔ عقیدہ اہل سنت یہ کہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہر سانس کے ساتھ بڑھتا رہا۔ سرکار پیدا ہوئے، آپ کا علم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ انتقال ظاہری، وفات ظاہری کے وقت ما کان وما یکون، جو قیامت تک ہونا تھا، جو ہو چکا تھا، سب کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا۔ یہ علم غیب، یہ ہمارا علم غیب کے سلسلے میں بنیادی عقیدہ ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھے تھے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا بے پڑھے، مانا کسی سے پڑھے نہیں تھے۔ اب بے پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا تھا۔ مانا قلم ہاتھ میں نہیں، مراد یہ کیا ہے؟ کتاب نازل ہونے سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے، ورنہ تو آپ نے قیصر کو بھی خط لکھا، آپ نے کسریٰ کو بھی خط لکھا، روم کے بادشاہوں کو خط لکھا، آپ نے خط لکھا ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا،
اور اتنا علم ہو گیا کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، فعلمت ما بین المشرق والمغرب۔ اس دست قدرت رکھنے کی وجہ سے عالم یہ ہو گیا کہ مشرق و مغرب میں جو کچھ پوشیدہ تھا اللہ نے سارا محمد عربی کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ توجہ ہے؟ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو امی کا ترجمہ ہے، یہ امی یہ حضور کا وصف حمیدہ ہے۔ کیا ہے وصف؟ زور سے بولے، وصف یعنی آسان لفظوں میں کہہ دوں، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اگر کوئی ایسا جملہ، ایسا لہجہ اختیار کرے جس سے شان گھٹتی ہو تو کہا جائے گا لفظ صحیح ہے، اس کا ترجمہ غلط ہے۔ یعنی ترجمہ صحیح ہے، ترجمانی غلط ہے۔ جیسے میں نے مثال میں کہا تھا شروع میں کہ ایک ترجمہ یہ جو احباب بعد میں آیا ان کو یاد کروا دیتا ہوں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے دعا فرمائی، بادل آئے اور بارش ہو گئی، ترجمہ صحیح ہے۔ ایک ترجمہ یہ حضور نے دعا فرمائی، بادلوں کو اجازت مل گئی اور بادلوں نے نعرہ لگایا چلو زیارت رسول کی اجازت مل گئی، چلو حضور کا دیدار کرتے ہیں۔ جھومتے ہوئے آئے اور آ کر مچلتے ہوئے آئے اور خوشی میں حضور کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ ترجمہ تھا، یہ ترجمانی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دامن پکڑنے والا صرف ترجمہ نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہم نے کچھ لکھا تو کوئی صاحب تھے دوسرے مسلک والے، وہ ناراض ہو گئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے سخت الفاظ لکھے ہیں، ہم میں بھی تو با ادب لوگ موجود ہیں، ہم میں بھی تو عشق والے موجود ہیں۔ تو میں نے کہا عشق والے ترجمہ نہیں کرتے، عشق والے ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ تو اگر تم عشق والے ہو تو پہلے اسے ترجمانی سکھاؤ، اسے ترجمہ نہ سکھاؤ۔ اور یہیں سے ایک بات بتا دوں، آج لوگوں نے دین کو بڑا آسان بنا لیا، ترجمہ کیے جاؤ اور دین سیکھے جاؤ، غلط۔ میں نے آج صبح درجے میں طلباء سے کہا بیٹا تم لوگ کتنے سال سے پڑھنے آ رہے ہو؟ بولو 4 سال سے اتفاق سے ترجمہ قرآن پڑھا رہا تھا۔ میں نے بولا ایک کام کرو، تم اس قرآن کا ترجمہ جو تیاری کر کے آتے ہو پورا صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی سے تیاری کیے ترجمہ پڑھ لو، بتاؤ پڑھ سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا اگر آپ ترجمہ تیار کر کے آتے ہیں آپ قرآن سے مسائل نکال سکتے ہیں؟ نہیں۔ دین اتنا سستا نہیں ہے جسے لوگوں نے اتنا سستا بنا دیا۔ یہ بات وہی کرے گا کہ دین آسان ہے، سیکھ لو، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، جس نے کبھی ترجمہ تو کیا ہوگا، ترجمانی نہیں کی ہوگی۔ تو آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں، آپ نے ترجمے والوں کے پیچھے نہیں جانا، ترجمانی والوں کے پیچھے جانا ہے۔ اور بڑے سیدھی لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، میں مجھے بہت زیادہ دور بھیجنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس ترجمانی کے لیے آپ کا امام الیاس ہزاروی موجود ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آپ کو آپ کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر شفاعت لینی ہے پہلا پلڑا کس کا پکڑنا ہے تو آپ کی مسجد کا امام ہے، اسی کا دامن پکڑ لو، یہی آپ کا مسلک ہے، یہی آپ کا امام ہے، یہی آپ کا پیشوا ہے، یہ آپ کو اعلیٰ حضرت تک لے جائیں گے اور اعلیٰ حضرت حضور تک لے جائیں گے، حضور آپ کو جنت میں لے جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔